اور تزکیہ کی جو بات چل رہی تھی وہ اگلی صورت میں بھی جاری ہے. سورۃ اللیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے. والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب وہ روشن ہوتا ہے. وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا ہے. ان سعیکم لشتی، بلا شبہ تمہاری کوششیں البتہ مختلف ہیں. یہ بڑی پیاری آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے پچھلے سورۃ البلد میں ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں رہنے والا پیدا کیا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں. اب مختلف لوگ مختلف کوششیں اور ایفرٹس کرتے رہتے ہیں، اپنے کام کر رہے ہیں، سوچے ہیں، بچارہ ہے، جو بھی ہے، فکر ہے، اور مختلف ایفرٹ ہے، مختلف کام ہیں. لیکن ان کی اگر تقسیم کی جائے نا تو الٹیمیٹلی صرف دو ہی تقسیم بنتی ہے، یعنی دو چیزیں، کہ کوئی اچھائی کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی برائی کے لیے کر رہا ہے. جیسے ہماری ابھی خیر کثیر کی اگر مثال لے لیں، ذاکر صاحب بھی یہ کوشش کر رہے ہیں، عبدالرحیم صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں، فیاض صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں، صغیر الدین صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں، اور مصطفیٰ صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں. کیا یہ سارے کوششیں کر رہے ہیں؟ وہ کھانے کا انتظام کرتے ہیں ذاکر صاحب، وہ جناب سارے وہ پمفلٹ بنانے اور بینر بنوانے لگے رہے ہیں، اس میں لگے رہتے ہیں، اور اس میں بھی کافی وہ ہے، یہ باقی ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری کیا ایک ہی قسم ہے، یہ ہے نیکی کی، اللہ کے تقوی کی راہ اختیار کرنے والی، جو تزکیے کی بات ہم کر رہے تھے اس طرف جانے والی بات ہے. تو دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کوئی بندہ ہے وہ ہو سکتا ہے چوری کر رہا ہے، کوئی جناب شرابی ہے شراب پی رہا ہے، مطلب اس میں بھی مختلف قسم کی کوششیں ہو سکتی ہیں. تو کوششیں مختلف قسم کی ہیں، لیکن مین کیٹیگریز جو ہے نا دو ہیں، وہ ہے نیکی اور برائی کی کوششیں. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، چنانچہ جس نے دیا اور اللہ سے ڈرا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے تصدیق کی، نیک بات کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو یقیناً ہم اسے سہولت دیں گے آسان راہ، یعنی نیکی کے لیے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، یعنی یہ بات ہوئی. اب اس کے بالکل جو ہے نا سائملٹینیس کنٹراسٹ کو کہتے ہیں، کہ یعنی بالکل اب اس کے اپوزٹ جو ہے نا وہ مضمون آ رہا ہے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور لیکن جس نے بخل کیا وہ بے پرواہ بنا رہا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے نیک بات کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم اس کو سہولت دیں گے مشکل راہ کی طرف. ہم اس کے لیے مشکل راہ جو ہے نا اس کی پسندیدہ، یعنی غلط راستہ جو ہے جہنم کا راستہ، اس کے لیے آسان کر دیں گے. تو یہاں پہ پھر وہی مضمون ایک طرح سے آ رہا ہے. پچھلی صورت میں عمومی طور پہ تزکیہ کی بات ہوئی ہے، جنرل بات تھی، اور اس میں ایک قوم کی مثال دی گئی جس نے تزکیہ نہیں کیا، اس کے الٹ کیا. اور یہاں پہ ایک طرح سے تزکیے کی بھی بات ہو رہی ہے، تقوی کی بھی بات ہو رہی ہے، اور یہاں خاص طور پہ اسپیسیفک بات ہوگی، اور ایک شخص کی بات ہوگی جو تقوی میں سب سے اوپر چلا گیا، جو تقوی میں انبیاء کے بعد سب سے ٹاپ پہ چلا گیا، اس سے اوپر کوئی نہیں گیا، اس کی مثال دی ہے. تو دونوں صورتوں میں اصل میں اللہ تعالیٰ نے تزکیے کی بات کرنے کے بعد ایک مثال دی ہے. پچھلی صورت میں اجتماعی مثال ہے جس میں ایک قوم کا ذکر ہے، اور اس میں ایک فرد کی مثال دی گئی ہے، اور وہ جس نے تزکیہ کیا اس کی مثال دی گئی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سعیکم لشتی، بلا شبہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں. لیکن پھر ان کوششوں کا اللہ تعالیٰ بتانے لگے ہیں دو کیٹیگریز بنا کے. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَىٰ، چنانچہ جس نے دیا اور اللہ سے ڈرا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے تصدیق کی، نیک بات کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو یقیناً ہم اسے سہولت دیں گے آسان راہ کے لیے، اس کے لیے ہم جنت کے راستے، بھلائی کے راستے آسان کر دیں گے. اس کا شان نزول جو ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے، اور بڑا ہی سبق آموز بھی ہے، اور
دل کو ہلا دینے والا بھی ہے، اور واقعی تزکیہ کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن اس کو پڑھ کے واقعی بندے کو ہوتا ہے کہ ایسے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ اور صحابہ کرام تو واقعی یہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا کھجوروں کا ایک باغ تھا، اور ایک کھجور اس کی ایک شخص کے گھر میں کچھ شاخیں اس کی جاتی تھیں۔ آپ لوگوں نے واقعہ سنا بھی ہوگا۔ تو جب وہ گھر والے جو تھے وہ ایک شریف آدمی تھا، غریب آدمی تھا، اور اس کے بچے بھی تھے، اور مطلب اتنا نہیں اس کا یعنی معاملات جو اتنا امیر نہیں تھا، غریب آدمی تھا۔ تو جب وہ ان کے گھر جا کے اپنی شاخوں سے کھجوریں اتارتا، اب ان کے گھر میں جو شاخیں گئی ہوئی ہیں تو ادھر سے جا کے کھجوریں اتارتا، تو پھر بھی ان کو نہیں دیتا، اور جو گر جاتی وہ بچے اٹھا کے کھانا شروع کر دے، تو ان سے بھی وہ ان کو ڈانٹتا بھی اور ان سے چھین بھی لیتا، اور اگر کسی نے منہ میں ڈالی ہوتی تو اس کے منہ سے بھی نکال کے تو کہتا کہ یہ نکالو باہر۔ تو وہ جو شخص تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے بتایا کہ حضور اس طرح معاملہ ہے، تو یہ ہے کہ اب ظاہر ہے میرے گھر میں اس کی کھجور ہے، اب بچے ہیں، میں کیا کروں، اب وہ گرتی ہیں تو ظاہر ہے بچوں کو عام دیکھیں نا، کوئی بھی بچے ہوں اس طرح چیز گرے تو وہ پکڑ لیں گے، اب اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا، تو اس کو کہا کہ اس درخت کے بدلے مجھ سے جنت میں ایک درخت لے لے، اس کھجور کے درخت کے بدلے مجھ سے جنت میں کھجور کا درخت لے، اس کا مفہوم ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے حضور، لیکن بعد میں پھر کہتا ہے لیکن وہ درخت جو ہے نا وہ مجھے اس کی کھجوریں بہت پسند ہیں، اور اس طرح یہ ہے وہ ہے، تو مطلب اس نے ہاں کر کے بھی نہ ہی کر دی ایک طرح سے۔ ایک صحابی کوئی پاس سن رہے تھے، ان کے کان میں یہ بات پڑ گئی، تو انہوں نے کہا حضور یہ اگر کوئی شخص اس سے یہ درخت خرید لے اور وہ پھر آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے یعنی جنت میں لے لے، تو اس کے لیے یہ بات یہ سودا اس کے لیے بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کے بھی جنت کے کھجوروں کے باغات تھے، اس کے بھی، اس شخص کے بھی۔ تو اس نے اس سے جا کے بات کی، اس نے کہا کہ یار اس طریقے سے ہے تو تم جو ہے نا یہ مجھے بیچ دو، تم مجھ سے کوئی اچھا اسے درخت لے لو تمہارا یہ۔ اس نے کہا کہ اصل میں یہ میرا درخت بہت قیمتی ہے، اس کی کھجوریں بہت اعلیٰ ہیں، اور یہ مجھے سب سے یہ اس کی کوئی، اس نے کہا کہ بیچنا ہے تم نے؟ انہوں نے کہا اس کو کوئی خرید ہی نہیں سکتا، اس کو کون خریدے گا؟ تو اس نے کہا یار بیچ دو، کتنے کا؟ کرتے اس نے کہا کہ 40 درخت میں لوں گا کھجور کے، پھر دوں گا۔ تو اس نے جو خریدنے گئے تھے انہوں نے تھوڑا بہت ہوتا ہے نا کہ یار اس میں ذرا کوئی کام کر لے، لیکن اس نے نہیں کیا، تو انہوں نے کہا چلو یار ٹھیک ہے تم 40 ہی لے لو۔ اچھا اس کے بعد بھی انہوں نے لکھا ہے، امام ابن کثیر نے اس میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کے بعد بھی اس نے کہا کہ گواہ بلا لو اور جو ہے نا تاکہ پکا کام ہو جائے، اور پھر اس نے تھوڑا سا یہ بھی شو کیا کہ شاید اس سے بھی بڑھ جائے گا نا، تو پھر اس صحابی نے کہا کہ نہیں یار تمہارا گرا تو درخت ہے اور تم نہیں تو نہ ہی صحیح نہیں دینا، تو پھر اس نے کہا نہیں چلیں ٹھیک ہے 40 ہی کافی ہیں۔ تو پھر ان کا سودا طے ہوا اور اس کو 40 درخت دیے گئے، اور وہ صحابی بھاگتے ہوئے حضور پاک کے پاس خوشی کے ساتھ آئے کہ حضور میں نے وہ درخت خرید لیا، اب آپ کا ہوا، اب آپ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اس جو غریب شخص تھا اس کو بلایا اور اس کا کہا کہ یہ اب آپ کا ہے اور آپ کے بچے اور اس میں کھائیں۔ تو یہ جو ہے سورت کا شان نزول جو ہے نا انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے حوالے سے تو فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، چنانچہ جس نے دیا، جس نے سخاوت کی، جس نے اللہ کے راستے میں دیا۔ اب سخاوت کی اتنی زیادہ احادیث بیان کی جاتی ہیں نا کہ سخی جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، ایک عالم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو سخی پسند۔ بعض روایات میں ایسا آتا ہے، یعنی ایک زاہد ہے اور ایک سخی ہے۔ سخاوت کرنے والا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، اللہ کے مخلوق پہ خرچ کرنے والا کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔
سخی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو فَأَمَّا مَنْ آتا، چنانچہ جس نے اللہ کے راستے میں دیا، وَاتَّقَا اور اللہ سے ڈرا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور اس نے تصدیق کی، نیک بات کی. جب کبھی بھی کوئی بات ہوئی اس نے سچی بات کی اور نیک بات کی اور ٹھیک بات کی تصدیق کی کہ یار ٹھیک بندہ کہہ رہا ہے. یہ نہیں اس نے دیکھا کہ یار میں میری مخالف پارٹی دا تو میں ہوں چپ کر جاؤں، یار مناسب نہیں ہے میں بولیا تو سارے میرے دوست سارے میری پارٹی کے لوگ کہیں گے یار تو چپ نہیں سے رہ سکتا، تو انہوں کہا کہ ٹھیک ہے. نہیں، جب سچی بات ہے تو تصدیق کرنی ہے. آپ کی کسی سے بحث مباحثہ ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے نا، ہوتا رہتا ہے، تو اس وقت بندہ ڈنڈی مار جائے ہے تو یار سچا لیکن میرے مخالف ہے تو میں نہ، ادھر بھی آپ کہیں یار ٹھیک ہے ہماری مخالفت ہے، اب ہماری بحث ہو گئی ہے، لڑائی ہو گئی ہے، میرا آپ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اس بات پہ، اس موضوع پہ، لیکن یہ جو تم نے بات کی یہ بات صحیح ہے، یہ میں مانتا ہوں بھائی، میں ایسے انکاری نہیں ہوں. اتنی جرت ہونی چاہیے. اور یہ یہاں کہا جا رہا ہے وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور اس نے تصدیق کی، نیک بات کی. اور یہ مضمون ابھی اینڈ پہ پھر مزید پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ کس کے بارے میں، یعنی ایک تو جنرل ہے اور اس کے بعد پھر ایک شخصیت کا نام آئے گا، وہ میں اس وقت ہی بتاؤں. تو نیکی کی تصدیق کرنا، سچائی کی تصدیق کرنا، حق کی بات کو مان لینا، خواہ آگے مخالفت ہی ہو، بندہ آپ کا مخالف ہو، یہ ہوتی ہے جرت مند بندوں کی نشانی. ٹھیک ہے نا، کہ حق بات ہے وہ کہے کہ ٹھیک ہے یار. یہ نہیں ہے کہ یار میں نے اگر یہاں کچھ کہہ دیا کہ حق ہے تو پھر مجھے نقصان نہ ہو جائے، اس کا مجھے بعد میں نقصان نہ ہو، اس کا کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا. یہ پھر دوسری باتیں ہیں، یہ پھر اللہ کی پسندیدہ باتوں میں سے نہیں ہے کہ آپ نے حق کی تصدیق ہی نہیں کی. اسی طرح گواہی کی بات ہے، گواہی چھپانے کی، اس کے اوپر کتنی سخت وعیدیں ہیں. جو بندہ گواہی کو چھپا لیتا ہے اور اس سے پوچھے کہ ہاں بھائی یہ ہوا ہے واقعہ تو آپ کو پتہ کہ نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں دیکھا بھی ہوگا نہیں مجھے نہیں پتا. تو یہاں پہ یہ بات کی. اور اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ تو ایسے شخص کے لیے پھر ہم آسان کر دیں گے نیکی کی راہیں. ایسے لوگوں کے لیے ہم بھلائی کے راستے آسان کر دیں گے. جیسے اوپر ہم نے سورت میں پڑھا ہے نا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا تو الہام کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک یہ ہے کہ نیچرل فطری الہام جو ہے، جیسے کوئی بچہ ہے دودھ پیتا بچہ، اس کو کوئی نہیں سکھاتا کہ دودھ کس طرح پینا ہے، یا مچھلی تیرتی ہے پانی میں، یا پرندہ اڑتا ہے، تو ایک فطری الہام ہے. پھر دوسرا الہام کہا جاتا ہے کہ کسی سائنسدان کو جیسے الہام ہوتا ہے کہ اس طرح ہے، یا کسی شاعر کو الہام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے دل میں اچانک سے خیال آ جاتا ہے. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں خیال ڈال دیتے ہیں کہ یار یہ کام اس طرح ہے، اس کے سوجھ جاتی ہے، بصیرت آ جاتی ہے. تو مفسرین نے یہاں اس میں ایکسپلین کیا ہے کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ میں یہ ہے کہ ہم جو بندہ لگا رہتا ہے ایک کام، نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو مختلف آئیڈیاز پھر دیتا رہتا ہے، اس کو الہام ہوتے رہتے ہیں. جیسے ایک سائنسدان ہے تو اس کو عام آدمی کو کیوں نہیں الہام ہوتا کہ یہ ایجاد کر لیں وہ ایجاد کر لیں؟ کیونکہ اس کا فیلڈ ہوتا ہے، اس میں وہ کھپا ہوا ہے، اس میں وہ گھسا ہوا ہے، وہ اس میں ہر وقت سوچتا رہتا ہے. تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کے نیک کاموں میں، اس طرح کے کاموں میں پڑا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، فکر کرتا رہتا ہے، غور و فکر کرتا رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو پھر آئیڈیاز، نئے الہام اس کے اوپر اترتے رہتے ہیں کہ یار یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اور الہام ظاہر ہے دونوں قسم کے ہوتے ہیں، شیطان کی طرف سے بھی وسوسہ آتا ہے، وہ بھی ایک طرح سے الہام ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہی بات بتائی جا رہی ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ تو ہم اس کے لیے بھلائی کی راہیں آسان کر دیتے ہیں. اور اسی طرح حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ جنازے میں شریک تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سر نیچا کر کے ایک لکڑی کو کرید رہے تھے، لکڑی کے ساتھ اس طرح کر رہے تھے، اور پھر آپ نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ہے نا، جس نے جہنم میں جانا ہے اور جس نے جنت میں جانا ہے وہ لکھا جا چکا ہے، اور
جو کوئی بدبخت ہوگا یا خوش بخت ہوگا وہ بھی لکھا جا چکا ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ حضور پھر ہم عمل کرنا نہ چھوڑ دیں تاکہ جس نے خوش بخت ہونا ہے وہ بھی اپنے وقت پہ ہو جائے گا، اور جس نے بدبخت ہونا ہے، جس نے جہنم میں جانا ہے، وہ بھی ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، تم اپنی مقدور پر عمل کرتے رہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہوا ہے وہ اس کے لیے آسان ہوتا جائے گا اس پہ چلنا، ٹھیک ہے نا۔ جس نے اچھے کام کرنے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خوش بخت بنایا ہے، اس کے لیے خوش بختی کے کام آسان ہوتے جائیں گے، اس کو مزہ آئے گا اس میں چلنا آسان ہوگا، اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بدبخت بنایا اس کو بدبختی کے کام مزہ آئے گا، اس میں چلنا آسان ہوتا جائے گا، جیسے کہ اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور لیکن جس نے بخل کیا اور لاپرواہی کی، کنجوسی کی اور بے پرواہ بنا رہا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے حق کو، نیک بات کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے آسان بنا دیں گے مشکل راہ، یعنی بدی کی راہ کو، جہنم کی راہ کو ہم اس کے لیے آسان بنا دیں گے۔ وہ اس پہ مزہ اس کو آئے گا، وہ کہے گا یار یہ مولوی لگے رہتے ہیں، مزہ انجوائے تو اس میں ہے، مزہ تو اس میں ہے، یہ ایسے ہمیں پڑھاتے رہتے ہیں، یہ کریں وہ کریں، یار آؤ یار انجوائے کرو، دس از لائف، انجوائے دی لائف، اس کو اس میں مزہ آ رہا ہے۔ تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے نا کہ دونوں طرح کے جو لوگ ہوں گے ان کو ان کے کام میں آسانی ملے گی۔ جو بدبخت ہوگا اس کو بدبختی کے کام کرنا بڑا ایزی لگے گا، اس کو کوئی مشکل ہی نہیں، وہ کہے گا یار یہ صحیح ہے، حرام کھانا، حرام کے کام کرنا اور سارے کام کرنا، اس کو کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ان ایزی نہیں فیل ہو رہا۔ اور جو خوش بخت ہوگا وہ تو ذرا سا اس کو وہ جو ہے تو اس کو ٹینشن ہو جائے گی کہ یار یہ کیا ہو گیا، اس کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گا، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا، اگر اس سے کچھ ہو بھی گیا تو وہ تڑپ رہا ہوگا کہ یار یہ کیا ہو گیا، اس کا ضمیر ہی اس کو چیخ چیخ کے پکار کے اس کو بتائے گا، اور وہ کہے گا کہ یار اسی وقت وہ ادھر ہی توبہ طائب ہوگا، اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کرے گا، اور جس کے ساتھ زیادتی ہوگی اس سے بھی جا کے کہے گا یار سوری مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، تو ایسا شخص جس نے کنجوسی کی، بخل کیا، بے پرواہ بنا رہا، حق بات کو جھٹلایا، تو ایسا شخص جو ہے جب جہنم میں گرے گا تو اس کو اس کا مال کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس نے دنیا میں جتنا بھی مال اکٹھا کیا تھا جب وہ جہنم میں گرے گا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، آخرت میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، یقیناً ہمارے ہی ذمہ ہے ہدایت دینا، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بلا شبہ ہمارے ہی اختیار میں ہے آخرت اور دنیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے ہی ذمہ ہدایت دینا ہے، تو جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی تمیز تو اندر رکھ ہی دی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے بعد بلٹ ان رکھ بھی دی ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے اس کی تمیز رکھ دی ہے۔ ورلڈ وائڈ چلے جائیں، کہیں بھی دنیا میں چلے جائیں، بے شک وہاں پہ کسی نبی کی تعلیم پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو، ان سے پوچھیں یار جھوٹ بولنا کیسا ہے، وہ کہیں گے یہ بہت برا ہے، وعدہ خلافی کرنا کیسا ہے، وہ کہیں گے یہ تو غلط ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا وہ بھی کہیں گے غلط ہے۔ تو یہ بلٹ ان انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہوا ہے۔ پھر مزید کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے ہیں ہدایت کے لیے، کتابیں بھیجی ہیں، تو پھر بھی جو کوئی نہ مانے تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ اتنی یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن نام ہی نازل کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے نا، وہ دیکھیں حق اور باطل تمیز تو ہے نا، یہی جیسے ابھی بات ہو رہی ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بلا شبہ ہمارے ہی اختیار میں ہے آخرت اور دنیا، یعنی دنیا اور آخرت ہمارے اختیار میں ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، بالآخر میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے ایسی آگ سے جو بھڑک رہی ہے۔ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، نہیں اس میں داخل ہوگا مگر بڑا بدبخت، پھر وہی لفظ آ گیا اشقا،
یعنی جہنم میں کون جائے گا سوائے وہی اسی شخص کے جو بڑا بدبخت ہوگا، وہی جہنم میں جائے گا۔ پہلے بھی میں نے ایک دن عرض کیا تھا یہاں پہ کہ جہنم میں جانے کے لیے بندہ بڑا بدماش اور بڑا جیسے رسے تڑانے والا ہوتا ہے نا، اس طرح کا سرکش قسم کا بندہ جو ہے نا جہنم میں جائے گا، ورنہ جہنم میں اتنی جلدی سے بندہ جا نہیں سکتا۔ جو سرکش ہے، بدماش ہے، اللہ کا کوئی حکم ہی نہیں ماننا چاہتا، کہتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جیسے ایک حدیث میں ہے نا کہ آپ نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جہنم میں وہی جائے گا جس نے انکار کر دیا اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کا۔ جیسے ہمارے قاری صاحب بھی اکثر یہ جمعے والے دن حدیث پڑھتے ہیں۔ تو لا یصلاھا الا الاشقی، نہیں اس میں داخل ہوگا مگر بڑا بدبخت ہی، الذی کذب وتولی، یہ اس کی بدبختی کی وجہ کیا ہے؟ وہ جس نے جھٹلایا اور روح گردانی کی۔ یعنی ایک تو یہ کہ حق بات کو جھٹلایا، اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کی تعلیمات کو جھٹلایا، اللہ کے احکامات کو جھٹلایا، اور پھر منہ پھیر لیا، یعنی کہ روح گردانی کی کہ میں نہیں مانتا، میں تو سیکولر ہوں، میں تو جو ہے نا وہ ہوں، دوسرا کون سا ہوتا ہے؟ لبرل، میں تو بڑا لبرل ہوں اور میں تو بڑا ماڈرن ہوں، تو یہ مولوی ہیں تو میں ایسے ہی لگے رہتے ہیں۔ وتولی، اس نے روح گردانی کی۔ اب پھر اس کے پازیٹیو کنٹراسٹ جو ہے، لیکن جو بندہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے گا، پرہیزگاری کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، تزکیہ کرے گا، تو اس کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہوگا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب دور رکھا جائے گا اس جہنم سے بڑا پرہیزگار۔ اشقا کا بالکل اپوزٹ ہے اتقا۔ دیکھیں لفظ بھی ہم وزن ہیں اور ہم ردیف بھی ہیں، یعنی آخر میں دونوں کے ایک ہی طرح کا ہے ان کا شیپ۔ اشقا اتقا، اشقا بدبخت، بڑا بدبخت، اور اتقا بڑا پرہیزگار۔ بڑے پرہیزگار کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے گا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ اپنا مال دیتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے، اس کی روح پاک ہو جائے، اس کا تزکیہ ہو جائے، اس کا تزکیہ نفس ہو جائے۔ اور وہ کس لیے دے رہا ہے؟ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور وہ اس لیے نہیں دے رہا کسی کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے کہ کسی نے پہلے اس پر احسان کیا تو پھر وہ دے رہا ہے کسی کو، نہیں، کس وجہ سے دے رہا ہے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ اس لیے دے رہا ہے تاکہ وہ اپنے عظیم رب کا چہرہ چاہنے کے لیے دے رہا ہے، یعنی کہ وہ اپنے عظیم رب کا دیدار کرنے کے لیے، اللہ کا دیدار کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، وہ اس لیے دے رہا ہے۔ تو ان آیات کے بارے میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ پچھلی صورت میں ہم نے بات کی تھی کہ وہاں بھی تزکیے کی بات ہوئی، اور وہاں پہ مثال دی گئی کہ جس نے تزکیہ نہیں کیا اجتماعی طور پہ، پھر اس قوم کی مثال دی گئی، یعنی قوم سمود کی۔ اور یہاں جس نے تزکیہ کیا، تقوی اختیار کیا، وہ تقووں کا امام بن گیا، متقیوں کا امام بن گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہاں۔ اور اکثر مفسرین، بلکہ یہاں تک کہ بعض مفسرین نے کہا کہ بعض مفسرین کا تو یہاں پہ اجماع یعنی نوٹ کیا انہوں نے کہ اس پہ تقریباً اجماع ہے مفسرین کا کہ یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں، جو کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں بے درے خرچ کرتے تھے، اور شروع میں ہی مکی دور میں انہوں نے کتنے ہی غلام آزاد کیے۔ جب بھی کوئی غلام مسلمان ہوتا تھا مکے میں تو اس کی تو شامت آ جاتی تھی، کیونکہ جو بڑے خاندان تھے قریش کے، ان کا کوئی فرد مسلمان ہوتا تھا تو وہ تو خاندان پیچھے ہوتا تھا، سمجھ آئی نا؟
اس سینیریو کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. جو بڑے خاندان کے لوگ تھے وہ مسلمان ہوتے تھے، ان کو اتنی جلدی تو ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا. پورا خاندان ہوتا ہے پیچھے. خاندانی قبائلی زندگی میں یہ بڑا اہم ہے کہ پیچھے خاندان کتنا سٹرونگ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی وجہ سے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو ہے مضبوط تھا. ہاشم اور مطلب 2 خاندان جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. شیب ابی طالب میں بھی کھڑے رہے ہیں ساتھ، حالانکہ وہ سارے مسلمان نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ شیب ابی طالب میں جو 3 سال حضور پاک نے گزارے ہیں اس میں بھی سارے لوگ مسلمان نہیں تھے. ابھی بڑے لوگوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، بے شمار لوگوں نے، بلکہ سمجھ لیں کہ کوئی 5-10% لوگ مسلمان ہوں گے. دونوں خاندانوں کے، ہاشم اور مطلب کے خاندان کے لوگ جب شیب ابی طالب میں حضور پاک رہے ہیں نا تو بہت کم لوگ مسلمان تھے. انہوں نے حضرت ابو طالب نے کہا کہ یار ہمارا بائیکاٹ کر دیا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے بھتیجے کو ہر صورت میں بچانا ہے، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. تو وہ اس کو مینج کرتے تھے. پھر آپ کے بستر پہ بھی کبھی کوئی سوتا تھا، کبھی کوئی سوتا تھا. اور سارے دونوں خاندان جو بڑے خاندان تھے، ہاشم کے آگے پھر حضرت عبد المطلب کا خاندان ہے نا، پھر آگے ان کے، تو یہ بڑے اوپر سے جو لڑیاں آ رہی تھیں نا، عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، 2 بیٹے جو ہے نا یہ رہے ہیں جو پھر اسلام کے سپورٹر رہے ہیں، اور 2 پھر ان کے مخالف تھے. تو انہوں نے ساتھ دیے. تو اسی طریقے سے جو کوئی بندہ مسلمان ہوتا تھا، اگر غلام ہوتا تھا، اس کے پیچھے خاندان نہیں تھا، اس کو بہت مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا. جیسے پھر آگے مثالیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جو کوئی بندہ تگڑا تھا، جس کا خاندان تھا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، حضرت حمزہ خود، یعنی جب وہ اسلام قبول انہوں نے کیا تو وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے، وہ تو جب اسلام قبول کیا وہ جا کے دروازے کھڑکا کے کہتے تھے میں مسلمان ہو گیا، کر لو جو کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ابو جہل کے مکان کو بھی انہوں نے دروازہ کھڑکا کے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو وہ بڑا بدماش بنا پھرتا ہے، تو کر لے جو کرنا ہے. تو لیکن جو غلام مسلمان ہوتا تھا اس کے اوپر ظلم و ستم ہوتا تھا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے تو آپ کو بڑا ترس آتا تھا. پھر حضرت ابو بکر کو آ کے کہتے تھے، پھر حضرت ابو بکر منہ مانگے دام، جتنے ان کا مالک کہتا تھا اس کے دے کے چھڑا لیتے تھے اور آزاد کر دیتے تھے اسلام کے لیے. اور 17 غلام آزاد کیے آپ نے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی جو بعد میں مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے موقع پہ، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ بیٹا اگر آپ نے غلام ہی آزاد کروانے ہیں تو آپ کو طاقتور مضبوط قسم کے غلام آزاد کرواؤ، تاکہ بعد میں کبھی آپ کی کسی سے لڑائی ہو تو وہ آپ کو سپورٹ کریں. غلام کو آزاد بھی کر دیا جاتا تھا نا تو ولا اس شخص کو ملتی تھی جو کہ غلام آزاد کرتا تھا، یعنی وہ اس کا مولا کہلاتا تھا، آزاد کردہ غلام. تو ایک تعلق جو ہے وہ رہتا تھا. یعنی ویسے بھی نظر آتا ہے کہ اخلاقی طور پہ بھی جو بندہ آپ کو غلامی سے نجات دلوا دے، پیسے دے گے، تو آپ تو اس کے بارے اس میں رہتے ہیں احسان. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی عورتوں کو، لونڈیوں کو اور غلاموں کو آزاد کرتے تھے. لیکن کس لیے یہ سارا کچھ کرتے تھے؟ تاکہ وہ جو ہے نا تزکیہ ہو ان کا، تاکہ وہ پاک ہو جائیں، ان کی روح پاک ہو جائے. اور وہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ کسی کا ان پر کوئی احسان تھا، نہیں، اس لیے نہیں کرتے تھے. اور کس لیے کرتے تھے؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، صرف وہ اپنے رب کا دیدار کرنے کے لیے یہ کرتے تھے، اللہ کی رضا کرنے کے لیے یہ سارے کام کرتے تھے. اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ فضائل ہیں، یار غار ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ میں نے ہر شخص کا احسان جو ہے، جس نے بھی مجھ پہ احسان کیا، میں نے اتار دیا ہے سوائے حضرت ابو بکر کے. اور اس پہ بھی مزید یہ فرمایا کہ سب کی کھڑکیاں جو مسجد میں کھلتی تھیں سب کی بند کر دیں سوائے حضرت ابو بکر کی رہنے دیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک جگہ ایک موقع پہ فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا، اب خلیل کا جو جنہوں نے ترجمہ کیا انہوں نے جانی دوست کا کہا، انہوں نے کہا میں کسی کو جانی دوست یعنی خلیل اگر بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا خلیل تو اللہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور ان کا اسلامک یعنی کہ جو ایک ریلیشن شپ ہے، اخوت کا ایک اسلامک بھائی چارے کا رشتہ ہے، وہ تو ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل تو بے شمار ہیں. اور امت میں ظاہر ہے سب سے جو ہے نا انبیاء کے بعد نیک ترین شخص ہیں اور افضل ترین شخص ہیں.
جتنی بھی دنیا میں انبیاء آئے ہیں ان میں بغیر نبی کے یعنی غیر نبی جو ہے ان میں سب سے افضل ترین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بہت شان ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دفعہ تھوڑی سی چپکلش ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے بڑا سخت ڈانٹ دیا حضرت عمر کو، اور آپ نے فرمایا کہ لوگ ابوبکر کو چھوڑ نہیں سکتے میرے لیے کہ اس کو تنگ نہ کیا کریں۔ حضرت ابوبکر بار بار کہے جا رہے تھے کہ قصور نہیں، وہ میرا بھی قصور تھا، یہ تھا، بڑا سخت ڈانٹا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو ہے وہ ہمارے بیان سے باہر ہے، کیونکہ جب یہ حالات ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کہ ہر طرف ہی ارتداد پھیل گیا اور خطرہ تھا کہ مدینے کے اوپر حملہ ہو جائے گا، کیونکہ ہر طرف ہی باہر کے دیہات سارا ایسے وہ سارے وہ اسلام سے پھر گئے لوگ بہت زیادہ۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں حضور پاک کا لشکر بھیجوں گا، اسامہ کا لشکر، لشکر اسامہ۔ تو سارے صحابہ کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ، ہر طرف سے لوگ ہمارے دشمن بن گئے ہیں اور وہ کسی وقت ہم مدینہ پہ حملہ کر سکتے ہیں، تو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے وہ بھیجنا ہے، کیونکہ جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس کو بھیجنا ہے، اس کو میں کون ہوتا ہوں روک سکتا ہوں؟ خواہ آپ اس کے ساتھ جائیں، خواہ میرا جو ہے نا جسم کو کوئی کوے آ کے نوچیں، جو مرضی کریں، لیکن میں نے اس کو بھیجنا ہی بھیجنا ہے۔ حضرت عمر جیسے شخص جو ہے نا اس وقت کہہ رہے تھے کہ نہ بھیجیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا جو لیول ہے وہ بہت ہی ہائی تھا، یعنی وہ پہاڑ تھے عظیمت کا، یعنی وہاں پہ یعنی جب حضرت عمر جیسے لوگ بھی تھوڑا سا ہل جاتے تھے نا وہ ایسے کھڑے ہوتے تھے جیسے پہاڑ ہے، ان کو پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ ان کی شان ہے، تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یقیناً ان قریب وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ یہاں پہ مفسرین نے دونوں لفظ یعنی دونوں طرح سے ترجمہ کیا ہے۔ یردا کا مطلب ہوتا ہے وہ راضی ہو جائے گا، تو دونوں طرح کی گنجائش ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر سے ان قریب راضی ہو جائیں گے، جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم پڑھتے ہیں، قرآن پاک میں بھی آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ و رضو عنہ، یعنی اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اس سے راضی ہو گئے۔ اور یہاں دوسرا مطلب پھر یہی ہے کہ ان قریب حضرت ابوبکر صدیق بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اتنا عنایت فرمائے گا، آخرت میں اتنا ان کو دے گا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو آج ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے خاص اس کا جو مرکزی مضمون تھا وہ تزکیہ نفس تھا، اور اپنے اندر جتنی بھی خرابیاں ہیں، خامیاں ہیں، مختلف بیماریاں ہیں جو دل کی بیماریاں کہلاتی ہیں، جو کفر ہے، شرک ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عناد ہے، ریاکاری ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو اپنے دل سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک صحبت عطا فرمائے، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا نصیب فرمائے، اور اچھے کام کرنے کی اور اللہ کے راستے میں دینے کی اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔